ناظرین گرامی، 20 سال کی خانہ جنگی اور امریکی حملوں کے بعد جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، تب سے افغانستان ہر روز ہی دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ طالبان حکومت بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کو ایک جدید ملک بنانے کی طرف کام کر رہی ہے، اور افغانستان اپنے محدود ترین وسائل کے باوجود ایسی منصوبے پیش کر رہا ہے کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کی چند ماہ بعد ہی افغانستان نے اپنے الیکٹرک کار مارکیٹ میں پیش کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اپنے ملک میں گیس پائپ لائن اور بہت بڑے بڑے آبپاشی اور جدید ترین روڈ کے منصوبے بھی بنا رہا ہے۔ افغانستان اس وقت ایک ایسے میگا پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کی بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی 10 سالہ یا 5 سالہ میگا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو سن 2025 تک افغانستان اور جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ ناظرین، جب امریکہ افغانستان سے جا رہا تھا تو افغان طالبان کے بارے میں تمام دنیا کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان، جو کہ دنیا کی نظر میں دہشت گرد تھی، امریکی فوجیوں سے حکومت حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ افغانستان کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ تمام دنیا جانتی تھی کہ افغانستان ایک طرف تو جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو دوسری طرف مسلسل 50 سالوں تک جنگ میں رہنے کی وجہ سے ان کی معیشت پوری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے نہ تو کوئی زر مبادلہ کے ذخائر ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ وہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن ناظرین، اتنے کم عرصے میں وہ افغانستان کو ترقی کی ان راہوں پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دنیا کو حیران کر ڈالا ہے۔ طالبان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے اور انہیں اپنی تباہ شدہ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی چھپے ہوئے ذخائر تھے کہ جن کی تلاش میں امریکہ افغانستان آیا تھا، اور دنیا کی مخالفت کے باوجود ان ذخائر کو ہتھیانے کے لیے افغانستان میں دھکے کھاتا رہا۔ لیکن دوستو، افغان طالبان نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان پوشیدہ ذخائر کو امریکی فوج سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونا، تیل اور دوسرے معدنی ذخائر کی نشاندہی جن دستاویز میں کی گئی تھی، وہ امریکہ کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے جیولوجیکل سروے کے آفیسرز کے گھروں میں منتقل کر دیے تاکہ وہ امریکی فوج کی پہنچ سے دور رہ سکے۔ جب امریکہ افغانستان سے جا چکا تھا تو وہ کاغذات فوری طور پر آفیسرز میں منتقل کی گئی اور ان جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری طور پر ان جگہوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ جب افغانستان میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو تمام دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیتھیم کے ذخائر رکھنے والا یہ ملک پوری دنیا میں اکانومی کا ٹائیگر کہلانے والا ملک بن سکتا ہے، اور یہ افغانستان کے حصے میں آیا، اور افغان طالبان اپنے اس حقیقت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے فوری طور پر لیتھیم کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کے پیشکش کو قبول کیا اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی اور ان ذخائر کے مناسب طریقے سے نکالنے میں مدد کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ چائنا نے کروڈ آئل، لیتھیم اور تیل کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کی، اور اس خزانے کو نکالنے کے بعد افغانستان اس وقت دنیا کی بڑی معیشت رکھنے والے ممالک کے برابر کھڑا ہے، اور اب اس کے پاس وہ تمام ذخائر موجود ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی تیز رفتاری سے نہ صرف ان خزانوں کو حاصل کیا بلکہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ ان خزانوں کی مدد سے دوسرے پروجیکٹس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلے چائنا نے ہی افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا آغاز کیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ یا جدید سڑک تھی جو کہ پہاڑی راستوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، جس نے افغانستان کے ساتھ تمام دنیا کے علاقوں کو زمینی طریقے سے جوڑ دیا۔ اس شاہراہ کے بننے سے پاکستان کے شاہراہ قراقرم اور سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی بہت کم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ افغانستان میں 2 جدید شہروں کی تیز رفتار اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تیاری کا کام جاری ہے، جو کہ افغانستان کے شہروں کو دبئی اور قطر میں بدلنے جا رہا ہے۔
افغانستان کی جنگ سے تباہ حال یہ شہر سن 2025 تک دنیا کے انتہائی جدید ترین اور خوبصورت شہروں کے طور پر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جو کہ ایک طرف افغانستان کو جدید طرز پر قائم عمارات رکھنے والا ملک بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے، تو دوسری طرف وہ سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان شہروں کے تعمیرات میں استعمال ہونے والے تمام مشینری اور مصنوعات باہر سے درآمد کرنے کی بجائے اپنے ہی ملک سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور بڑی ذہانت اور عقل مندی سے اپنے ملک میں موجود مشینری کو جدید طرز کے عمارات کو بنانے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان ٹیپا کینال کے نام سے ایک مصنوعی دریا بھی بنانے جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، اور یہ پروجیکٹ بھی افغانستان کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اور بھی ایسی کئی پروجیکٹس پر کام کیے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہمیں TAPI پائپ لائن منصوبے کی شکل میں دیکھنے میں مل رہا ہے۔ یہ منصوبہ کافی دیر پہلے بنا لیا گیا تھا، جو کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ملتوی رہا، لیکن اب اس کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا انتہائی تیز رفتاری سے آغاز کیا جا چکا ہے۔ ترکمانستان سے اس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے گیس حاصل کی جائے گی، جو کہ پہلے افغانستان، پھر پاکستان اور پاکستان سے آگے ہوتے ہوئے انڈیا اور دوسرے ایشیائی علاقوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر افغانستان میں تقریباً کام مکمل ہونے جا رہا ہے، جو کہ ترکمانستان کی گیس کی ذخائر کی وجہ سے افغانستان کو گیس کے شعبے میں خود کفیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف افغانستان میں گیس کی ذخائر کی فراہمی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کی مدد سے بہت سے جدید پروجیکٹس پر بھی کام کا آغاز کیا جا سکے گا۔ دوستو، جہاں ایک طرف افغانستان ان تمام بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی عوام میں بھوک اور افلاس اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے، جب ان پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تو افغانستان کے عوام کے لیے روزگار کے بیش بہا مواقع بھی میسر آ رہے ہیں، جو کہ ایک طرف بے روزگاری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف افغانستان کی گرتی ہوئی معیشت کو چند مہینوں میں سنبھالنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ افغان حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام پروجیکٹس پر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور مشینری کو باہر سے امپورٹ نہ کیے جائے، بلکہ جو سہولیات ان کے پاس اس وقت ان کے ملک میں موجود ہے انہیں ہی اچھی طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ان کے انجینئرز بڑی عقل مندی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی پرانی مشینری کو نہ صرف اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروجیکٹ سے اس مشینری کو دوسرے پروجیکٹ میں منتقل بھی کر رہے ہیں۔ وہ لیتھیم اور دوسری معدنی ذخائر کی فوری طور پر کان کنی بھی کر رہے ہیں، اور انہی ذخائر کو ساتھ ہی عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سن 2025 تک مکمل ہونے والے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ چند سالوں میں ہی ان کی معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی بھی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ 1994 میں آنے والی طالبان حکومت کے برعکس انہوں نے اپنی تعلیمی پالیسیوں میں بھی کافی حد تک نرمی کر دی ہے۔ اب وہ نئی کالجز اور یونیورسٹیوں کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ تعلیمی یونیورسٹی اور کالجز ایسی تعلیمی درسگاہیں ہوں گی جو کہ دینی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ماہر افراد تیار کریں گی، تاکہ مستقبل میں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کسی اور پر ڈیپینڈ نہ ہو۔ بہت سی جدید صنعتوں کے قیام کے لیے افغانستان میں بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، تاکہ تمام مصنوعات اپنے ہی ملک میں پیدا کی جا سکے۔ ناظرین، جب افغانستان معاشی لحاظ سے اسٹرانگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط ہو جائے گا تو امن و امان کی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔